وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ ڈیٹا کا استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ فیصلہ سازی میں مدد مل سکے۔ حکومت مختلف مسائل کے حل کے لیے بلدی نظم و نسق، صحت، ٹرانسپورٹ اور دیگر محکمہ جات کے تال میل کے ساتھ کام کرے گی۔ انہوں نے نئی جرسی کی سائنس کمپنی گرانمینر کے دفتر کا حیدرآباد میں افتتاح انجام دیا۔ اس کمپنی میں 250 سے زائد افراد بشمول ڈیٹا سائنس کے ماہرین ہیں۔ عوامی شعبے کے اداروں اور محکموں میں فیصلہ سازی کے لیے ڈیٹا سائنس کی کافی اہمیت ہے۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے صدر نشین کے طور پر حکمراں جماعت TRS کے گتا سکھیندر ریڈی دوسری مرتبہ منتخب ہو گئے۔ ان کا انتخاب با اتفاق آرا ہوا ہے کیونکہ اس عہدے کے لیے اپوزیشن کی جانب سے پرچہ نامزدگی داخل نہیں کیا گیا تھا اور صرف انہی کا پرچہ نامزدگی داخل کیا گیا، جس کے بعد ان کو اس عہدے کے لیے با اتفاق آرا منتخب قرار دیا گیا۔ گتا سکھیندر ریڈی کے انتخاب کے بعد ریاستی وزراء پرشانت ریڈی، تارک راما راؤ، سرینیواس گوڑ، سرینیواس یادو سمیت بعض دیگر ارکان کونسل نے صدر نشین کونسل کی نشست تک ان کو پہنچایا۔ ریاستی وزراء نے ان کو گلدستے پیش کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ 11 ستمبر 2019 کو سکھیندر ریڈی نے پہلی مرتبہ قانون ساز کونسل کے صدر نشین کے طور پر ذمہ داری سنبھالی تھی۔ جون 2021 تک وہ اس عہدے پر برقرار رہے۔ مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے سعید آباد پولیس اسٹیشن کی عمارت کا مسئلہ آج ریاستی اسمبلی میں اٹھایا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ عمارت کی تعمیر کے کام جلد از جلد مکمل کیے جائیں۔ گزشتہ 6 سال سے تعمیر کا کام ختم نہیں ہوا ہے اور 80 لاکھ روپے کی رقم کنٹریکٹر کو حکومت واجب الادا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعید آباد چوراہے پر ACP آفس سڑک کی توسیع میں آ رہا ہے، وہاں گنجائش کم ہے۔ سعید آباد پولیس اسٹیشن کے پیچھے ہی 331 گز اراضی جیل ڈپارٹمنٹ کی ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اس اراضی کو ACP آفس کے لیے دیا جائے، جس سے سہولت ہوگی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے 102 پولیس اسٹیشنوں کا اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 739 پولیس اسٹیشنز کی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے پولیس اسٹیشنز کی تعداد کو 841 کیا گیا ہے۔ انہوں نے ریاستی اسمبلی میں کہا کہ سرکلز کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ محکمہ پولیس نے DSP دفاتر کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے پولیس اسٹیشنز کی تعداد بھی بڑھائی گئی ہے۔ تمام حلقوں میں فائر اسٹیشنز کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ ان میں کئی اصلاحات لائے گئے ہیں۔ صدر PCC ریونت ریڈی نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے گزشتہ روز کولہاپور میں منعقدہ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ سیاسی حکمت عملی کے ماہر پرشانت کشور کے لئے پر رقص کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو دواخانے میں شریک کرنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ان کی دواخانے کی تصاویر اور ویڈیوز میڈیا کے لیے کیوں جاری کی گئیں؟ انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ ہمدردی حاصل کرنے کا منصوبہ نہیں ہے؟ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ نے SC زمرہ بندی کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا۔ انہوں نے تمام سے خواہش کی کہ ریاست کی ترقی کے لیے کانگریس کو ووٹ دیں۔ لوت ٹاور کے قریب پیش آئے سڑک حادثے میں ایک نوجوان ہلاک ہو گیا۔ اس نوجوان نے حال ہی میں B.Tech کی تکمیل کی تھی اور اسے ملازمت بھی حاصل ہوئی تھی۔ لوت ٹاور کے قریب تیز رفتار اس کی بائک حادثے کا شکار ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے اس کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے نامپلی میں شب معراج کے موقع پر ہوٹل کھلی رکھنے پر ہوٹل والوں پر پولیس کے ظلم سے واقف کروایا۔ انہوں نے اس مسئلے کو ایوان اسمبلی میں اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہوٹل مالکین کو نہ صرف چالان کیا گیا بلکہ ان کو 3rd ڈگری بھی دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ شب برات کے موقع پر ہوٹلوں اور کاروباری اداروں کو کھلا رکھنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ ساتھ ہی ہر سال رمضان میں بازار کھلے رہتے ہیں۔ اس روایت کو بھی برقرار رکھتے ہوئے بازاروں اور ہوٹلوں کو رمضان بھر میں کھلی رکھنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔
مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے کٹورا ہاؤس کو ترقی دینے کا مسئلہ ریاستی اسمبلی میں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے حلقہ کاروان کے تحت گولکنڈہ کے کٹورا ہاؤس کو ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی قلعہ گولکنڈہ کے سامنے نظام ٹرسٹ کی اراضی موجود ہے، جہاں پر دکانات کے سلسلے میں انہوں نے نمائندگی کی ہے۔ مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے بستی دواخانوں کا مسئلہ ریاستی اسمبلی میں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ کئی بستی دواخانوں میں بنیادی سہولتوں کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ اسٹاف نرسز اور دیگر عملے کی بھی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے نئے 91 دواخانوں کے قیام کے سلسلے میں بھی سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز اور نرسز کی خدمات کو مستقل بنانے کی ضرورت ہے اور دواخانوں کو اپ ڈیٹ بھی کیا جانا چاہیے۔ بستی دواخانوں سے متعلق مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کی جانب سے اٹھائے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا کہ ہر سرکاری دواخانے میں ڈاکٹرز، اسٹاف نرسز اور دوائیں دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہتر علاج کی خواہش پر مریضوں کو 108 ایمبولینس کے ذریعے سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل سے رجوع کیا جائے گا، جہاں پر ان کو بہتر علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت جلد ہی 91 نئے بستی دواخانوں کے قیام کے اقدامات کر رہی ہے۔ مجلس رکن اسمبلی معظم خان نے حلقہ بہادر پورہ میں 5 دن میں ایک مرتبہ پانی کی سربراہی کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے حلقے کے کئی مقامات پر محکمہ آبرسانی کی جانب سے ہفتے میں ایک مرتبہ پانی کی سربراہی کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے آلودگی کا بھی مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ آلودگی کی وجہ سے صحت متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کے ٹینکرز کے ذریعے پانی کی سربراہی کی ضرورت ہے اور جہاں کہیں ضرورت پڑے ان ٹینکرز کو بھیجنے کے اقدامات فوری طور پر کیے جانے چاہیے۔ مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے حلقہ یاقوت پورہ میں بار بار برقی مزدودی کا مسئلہ ریاستی اسمبلی میں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے حلقے کے کئی مقامات پر 2 تا 3 گھنٹے برقی سربراہی مسدود ہو رہی ہے، جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی مطالبہ کیا کہ رمضان میں بلا وقفہ برقی کی سربراہی کو یقینی بنایا جائے اور اس سلسلے میں خصوصی انتظامات کے لیے محکمہ برقی کو ہدایت دی جائے۔ پرانے شہر میں سینیٹیشن کا مسئلہ بھی انہوں نے اٹھاتے ہوئے کہا کہ کئی علاقوں میں سینیٹیشن کا مناسب انتظام نہیں ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کچرے کی نکاسی کے بھی مناسب انتظامات کیے جائیں، اس سلسلے میں عہدیداروں کے ساتھ اجلاس طلب کیا جانا چاہیے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی اسمبلی کے اجلاس سے 3 بی جے پی ارکان کی معطلی سے متعلق درخواست کی سماعت کرتے ہوئے ان ارکان اسمبلی سے کہا کہ وہ اپنے مسئلے کو اسمبلی کے اسپیکر سے رجوع کریں اور جو بھی دلائل ہیں ان کے سامنے رکھیں۔ بی جے پی کے ارکان اسمبلی کے معطلی کے خلاف سینئر وکیل پرکاش ریڈی نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ اس معاملے میں مداخلت کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی ارکان کی معطلی غیر دستوری اور غیر قانونی ہے۔ عدالت نے اسپیکر سے بھی کہا کہ وہ اس مسئلے کی عاجلانہ یکسوئی کریں۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ نے اسمبلی حلقے میڈچل کے پیرزادی گڑے میں مسابقتی امتحانات میں شرکت کے خواہش مند امیدواروں کے لیے مفت کوچنگ سینٹر کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر راؤ نے 80,000 سرکاری ملازمتوں میں بھرتیوں کا فیصلہ کیا ہے۔ ملازمتوں کے خواہش مند امیدوار اس سینٹر سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ وزیر لیبر سی ایس ملا ریڈی نے اس تقریب کی صدارت کی۔ حیدرآباد کی میئر جی وجے لکشمی نے اسمبلی حلقے خیرآباد کے تحت آنے والے علاقے جات دوملگڑا، اشوک نگر وغیرہ میں نالوں کی صفائی کے کام کا معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ چیف انجینئر SNDP وسنتا، سپرنٹینڈنٹ انجینئر، زونل کمشنر اور دوسرے عہدیدار بھی تھے۔ بعد ازاں میئر جی وجے لکشمی نے LP نگر کے بیرمل گڑے میں فلائی اوور اور انڈر پاس کا معائنہ کیا، جس کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ ریاستی وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ٹی راما راؤ پرسوں اس برج کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ کے علاقے میں فوجی حکام کی جانب سے سڑکوں کا بند کیے جانے کے خلاف مختلف وارڈز میں دستخطی مہم شروع کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاستی نظم و نسق اور فوج کے درمیان ٹکراؤ کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ فوجی علاقوں میں عوام کے
लिए रास्ता बंद कर देने की वजह से उन्हें नाकाबिल बयान परेशानियों का सामना करना पड़ा है। स्कूली बच्चों को एक मकाम से दूसरे मकाम पहुंचने में काफ़ी लंबी रूट लेनी पड़ रही है। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी ने असम्बली में कहा था कि वो कंटोनमेंट में आवाम के लिए रास्ता बंद कर देने पर फौजी इलाकों में पानी और बरक़ी की सरबराही बंद कर देंगे। बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को एक मकतूब रवाना करते हुए रियासती असम्बली के जारी इजलास से बीजेपी अरकान को मुअत्तल कर देने के मामले में इंसाफ दिलाने की अपील की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रघुनंदन ने कहा कि बजट इजलास के आगाज के अंदरून 10 मिनट मुअत्तली गैर दस्तूरी है। बीजेपी अरकान ने असम्बली कवायद की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की और न ही ऐवान की कार्रवाई में कोई खलल डाला। दुपक के रुकन असम्बली ने कहा कि स्पीकर की कार्रवाई को रियासती हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन सिंगल बेंच ने इस मामले में मदाखलत करने से इनकार कर दिया। रघुनंदन ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें उनके कैडर आंध्र प्रदेश को रवाना किया जाए। तेलंगाना में उनकी बरकरारी गैर दस्तूरी और गैर कानूनी है। एडी तबका जैसे आलाजात से ताल्लुक़ रखने वालों ने पसमानदा तबकात के खतूत पर उनके लिए भी अलहदा कमीशन और मालियाती कॉर्पोरेशन के क़याम का मुतालबा करते हुए असम्बली के करीब एहतजाजी मुजाहरा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। रेड्डी तबका समेत मुख्तलिफ आलाजात के तबकात का कहना है कि उनकी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले भी उसी तरह परेशान हाल हैं जिस तरह दूसरे अक़वाम। उन्होंने ज़ईफ़ अफराद के लिए माहाना 5,000 रुपये का वजीफ़ा जारी करने और उनके बच्चों को भी बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने पर स्कॉलरशिप देने की मांग की। मौसम गर्मा के आगाज़ के चलते चारमीनार ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में आवाम के लिए ठंडे पानी का एक प्लांट नस्ब किया गया है। जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक AV रंगनाथ ने इसका इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि सिटी पुलिस की तरफ से अहम मकामात पर ऐसे मजीद प्लांट्स नस्ब किए जाएंगे ताकि लोगों को गर्मी की शिद्दत से बचा सकें और उनकी प्यास बुझाई जा सके। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो गर्मी की शदीद लहर के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर घरों के बाहर न निकले और ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मशरूब का इस्तेमाल करें। न्यू गंगानगर जियागुड़े में गुज़श्ता कई महीनों से आलूदा पानी की सरबराही के खिलाफ मकामी खवातीन ने वाटर वर्क्स से दफ्तर वाक़ सब्जी मंडी पर एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि मुतअद्दिद बार अरबाब ज़िम्मेदार से नुमाइंदगी की गई, लेकिन उनके मसले का कोई हल बरामद नहीं हुआ। इन खवातीन ने कहा कि अगर अंदरून 2 यौम इस मसले की यकसुई नहीं की गई तो वो अपने एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा कर देंगे। उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील पर क़तर की तंजीम बज़्म सदफ़ इंटरनेशनल की तरफ से 26 और 27 मार्च को 2 रोज़ा तक़रीब का हैदराबाद में इनेकाद अमल में आएगा। बज़्म के सदर शहाबुद्दीन अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वुमेंस कॉलेज कोटी में बज़्म सदफ़ इंटरनेशनल के अवार्ड बराए साल 2019, 2020 और 2021 भी दिए जाएंगे। इस मौके पर 754 सफ़हात पर मुश्तमिल एक किताब जिसमें उर्दू सहाफ़त के 200 साल तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार का जिक्र होगा जारी किया जाएगा। इस किताब में 70 से ज़ायद मज़ामीन शामिल किए गए। उन्होंने बताया कि मुमताज़ नावल निगार गज़नफ़र को उनकी मजमूई खिदमत के एतराफ़ में बज़्म सदफ़ का बैनुल अक़वामी अवार्ड और मुमताज़ नक़ाद प्रोफेसर अबू बकर इबाद को 2020 का नई नस्ल का अवार्ड दिया जाएगा, जबकि दीगर अवार्ड याफ्तागान में बांग्लादेश के महमूदुल इस्लाम, यम साहब, नाज कादरी, राही फिदाही, अशरफ कादरी, सुहेल अंजुम और हक्कानी अल क़ासमी के नाम शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रफ़त जहाँ, रफ़िया नौशीन और नसीम बानो भी मौजूद थी। अवैसी हॉस्पिटल रोड पर जिस्मानी तौर पर माजूर तलबा को ले जाने वाली एक स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने कार से धुआं निकलता हुआ देखकर गाड़ी को बाजू रोक दिया और तलबा को बाहर निकाला। ड्राइवर की चौकसी के सबब मारुति ओमनी वैन में सफ़र करने वाले तलबा एक बड़े हादसे से महफूज रहे। इस साल माह रमज़ान से कबल ही हलीम मार्केट में आ रही है। सिकंदराबाद की मशहूर रेस्टोरेंट पैराडाइज अपने तमाम 24 आउटलेट्स पर 15 मार्च तक 5 में जश्न हलीम मुनक़िद कर रही है। पैराडाइज रेस्टोरेंट के CEO गौतम गुप्ता ने बताया कि हलीम की कीमत 249 रुपये फ़ी प्लेट रखी गई है, चाहे रेस्टोरेंट में खाएं या टेक अवे ले जाएं। पैराडाइज के हेड शेफ मंगेश ने बताया कि हैदराबादी हलीम अपने जायके के सबब पूरी दुनिया में मशहूर है। उन्होंने बताया कि होटल का इंतजामिया यतीम खानों और ओल्ड एज में हलीम सरबराह करते हुए वहाँ रहने वालों को भी अपने जश्न में शामिल करेगा। मलकाजरी की एसओटी ने भोंगीर में नलगुंडा फ्लाईओवर के पास एक मारुति स्विफ्ट कार को रोककर 4 अफराद को गिरफ्तार किया, जो ज़िले विशाखापट्टनम के अराकू से गांजा
اور حشیش کا تیل غیر قانونی طور پر ٹرانسپورٹ کر رہے تھے۔ ان کے قبضے سے 120 کلو گانجا، 2 لیٹر حشیش کا تیل، ایک ماروتی سوئفٹ کار اور 4 موبائل فون، جملہ مالیت 35 لاکھ روپے کو ضبط کیا گیا۔ کمشنر پولیس اچاکنڈا مہیش بھگوت نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ملزمین سری رام نرسمہاچاری، کمار سائی اور جی ونے کمار آندھرا پردیش کے ضلع وشاکھاپٹنم میں جا کر گانجا لاتے تھے اور اسے حیدرآباد، سائبرآباد اور اچاکنڈا کمشنریٹ میں سپلائی کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وشاکھاپٹنم کا اصل ڈیلر وینکٹ راؤ اور دیگر 5 افراد مفرور ہیں۔ رچاکنڈا پولیس نے ریلوے میں ملازمت دلانے کا جھانسا دینے والے ایک ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے اس کے سرغنہ پونالا بھاسکر کو گرفتار کر لیا، جو کہ ہنمکنڈا ضلع ورنگل کا متوطن ہے۔ پولیس کمشنر مہیش بھگوت نے میڈیا کو بتایا کہ بھاسکر نے اب تک بنا امتحان کے ملازمت دلانے کا وعدہ کرتے ہوئے تقریباً 100 افراد سے 10 کروڑ روپے وصول کر لیے تھے۔ ملزم کے قبضے سے 9 لاکھ روپے کی نقد رقم، 2 کاریں، جعلی تقررنامے، جعلی ID کارڈز وغیرہ بھی ضبط کیے۔ جواہر نگر پولیس اسٹیشن میں ایک شخص کی شکایت پر پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس شخص کے دھوکہ دہی کے شکار افراد میں شہر حیدرآباد کے علاوہ کریم نگر اور دوسرے مقامات کے بھی لوگ شامل ہیں۔ پونالا بھاسکر دہلی میں رہ رہا تھا اور اس نے گوہاٹی اور دہلی میں بھی دیگر چند افراد کے ساتھ مل کر ریکٹ کو فروغ دے رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھی 31 سالہ کونڈا حشیش کمار کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جو کہ سکندرآباد کا رہنے والا ہے۔ ڈنڈیگل میں ایک درندہ صفت سونتلے باپ نے ایک کم سن لڑکی کی عصمت ریزی کی۔ واقعے کا اس وقت علم ہوا جب لڑکی کو طبیعت خراب ہونے پر مقامی دواخانے سے رجوع کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ لڑکی کی ماں گزشتہ 10 سال سے اس شخص کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے بیان کیا کہ لڑکی حمل سے ہے، چنانچہ پولیس میں شکایت درج کروائی گئی۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہندوستان میں کورونا وائرس کے 2503 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اسی مدت میں 47 اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ نئی اموات میں 15 کیرلا میں ہوئی ہیں۔ ملک بھر میں کل ایک دن میں 5,32,000 افراد کے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے۔ مرکزی وزارت صحت نے مزید بتایا کہ اب تک 180 کروڑ 19 لاکھ کووڈ-19 کے ڈوزز دیے جا چکے ہیں۔